آپ کے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں؟ یعنی آپ کیا کیا چاہتے ہیں دنیا میں؟ مرتے وقت کیا چاہتے ہیں؟ قبر میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو؟ محشر کے میدان میں کیا ہو؟ کبھی اکیلے پہ بیٹھ کر ایک لسٹ بنائیں کہ دیز آر مائی آل ڈیزائرز وچ آئی وانٹ ان دنیا اینڈ ان آخرہ ان ہیئر آفٹر. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کچھ حدیثوں کا، کچھ روایتوں کا نچوڑ عطر پیش کرنے جا رہا ہوں. اب غور سے سنتے جائیے اور ہر جملے کے بعد ہو سکے تو سبحان اللہ کہیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عزتوں کی حفاظت ہو، کبھی ذلیل و رسوا نہ ہو تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، بلکہ مرتے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو تو آپ درود پاک پڑھیے. قبر میں جلوہ مصطفیٰ ہو اور جب قیامت کے دن اٹھیں تو نبی پاک کے پرچم تلے اٹھیں اور آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیے. اور سنیے، خواب میں نبی پاک کا جلوہ دیکھنا ہے تو درود پاک پڑھیے، اور بار بار مدینے جانا ہے تو بھی درود پاک پڑھیے. ہوں کوئی گل باقی رہ گئی ہے؟ اب کوئی آپ کی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اگر روزی میں برکت رہے، ذلت و رسوائی سے بچتا رہوں، ٹینشنیں ریلیز ہوتی رہیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اللہ عزتیں بڑھا دے، کلمے والی موت ملے، آقا کا دیدار ملے اور محشر میں نبی پاک ساتھ لے جائیں، اور سبحان اللہ جب تک زندہ رہوں بار بار مدینے جاتا رہوں، اور تو کچھ نہیں بچا میرے لیے. اور اب میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ ساری بشارتیں، یہ ساری فضیلتیں یہ درود پاک کے اندر موجود ہیں کہ جگہ جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے انعامات کا اعلان کیا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میری تو ہر تمنا، میری تو ہر خواہش، میرا ہر پرابلم تو درود پاک سے سالو ہو سکتا ہے. وہ شاعر نے ایسے نہیں کہا کہ انہوں نے کیا لکھا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اب ذرا آپ سوچئے کہ ہر درد کی دوا جب درود پاک ہے، ہر پرابلم کا سولوشن درود پاک ہے، تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں سستی کیوں کر رہا ہوں؟ ایکچولی یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے کہ وہ ہمیں دیگر کاموں میں انوالو کر دیتا ہے. میں درود پاک پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا. جیسے ہی تھوڑا ٹائم ملتا ہے نا، کاروبار پہ بیٹھے، کوئی کام نہیں ہے، یا کوئی بندہ کہتا ہے ذرا بیٹھیے گا میں 5 منٹ میں آیا، وہ 5 منٹ بھی، وہ 10 منٹ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے جناب ویب سائٹیں ہیں تو پیجز ہیں، 5 منٹ کیا 50 منٹ بھی نکل جائیں پتہ نہیں چلتا. حالانکہ اگر یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ جب جب موقع ملے جیب سے موبائل نہیں، جیب سے تسبیح نکالنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، جنت کا سامان کرنا ہے، اسی دنیا میں رہ کر ہی کرنا ہے نا. اور یہ یقین مانیں، زبان جو ہے نا یہ کمال کی نعمت ہے. اسی زبان سے جنت کمانا آسان ہے، لیکن یہی زبان گناہوں کے سبب جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. حالانکہ زبان سے نیکی کمانا کتنا آسان. سب مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے. اگر آپ سے بھی میں سوال کروں کہ آپ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ کوئی شخص کبھی اکیلے میں بیٹھے بیٹھے 1 منٹ کا حساب کرنا کہ اگر میں مہینے کے 20 لاکھ روپے بھی کماتا ہوں تو روز کے کتنے بنے؟ ٹھیک ہے، اب ایک دن میں 1 گھنٹے کے کتنے بنے؟ اب 1 گھنٹے میں 1 منٹ کے کتنے بنے؟ تو شاید یہ چند روپے بنیں گے. 20 لاکھ مہینے کمانے والے کے بھی 1 منٹ میں چند روپے ہی بنیں گے. لیکن آؤ میں بتاتا ہوں آپ نے ان 30 سیکنڈز میں کیا کما لیا ہے. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اچھا وہ کمایا جو دنیا کے پیسوں سے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا. آؤ سارے مل کر اپنی ساری رقم ملاتے ہیں، ساری ویلتھ ملاتے ہیں، ہم سب مل کر بھی جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے. Nobody have power to buy a tree in heaven. جنت میں کوئی درخت اپنی مرضی سے نہیں خرید سکتا، مگر رب کی رحمت دیکھو، صرف زبان کو تھوڑی حرکت دینی ہے، ذکر کرنا ہے اور جنت میں درخت حاصل کر لینا. تو کیوں نہیں یہ نیکیاں کرتے؟ اللہ کرے کاروباری لوگ بیٹھے تو سچے کاروباری بنو نا، کہ جب ٹائم کا تھوڑا سا حصہ ملے. یار مثال دیتا ہوں، اگر ذہن بناؤ نا نیکی کمانے کا، تو مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی کہے یار ذرا 10 منٹ میں آیا
تو فوراً دماغ میں کلک ہو گیا 10 منٹ میں سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے، موبائل نکال کر سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی تو وقت کا استعمال ہے نا، لیکن وقت ضائع روزانہ گھنٹوں کرتے ہیں مگر ذکر نہیں کرتے، درود نہیں پڑھتے، اور پھر کہتے ہیں پریشان بہت ہوں، برکتیں نہیں ہیں، ٹینشنیں ریلیز نہیں ہو رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اسے چاہیے کہ درود پڑھے، کہ درود مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائیں گے اور انشاءاللہ ذکر و درود کریں گے انشاءاللہ۔